Bismillah Rahman Rahim. My name is Dr. Naeem Mehboob Malik and I am Assistant Professor in Bahauddin Zikri University, Multan. Today we are going to study the early problems in initial years of Pakistan. The initial problems of Pakistan. These problems are deeply entrenched, deeply rooted in our current crisis. Therefore, to study these problems with a connection to the current situation is very necessary, and it is necessary for your examination point of view. Thank you. پاکستان ایک پولیٹیکل اور لیگل بیٹل کے ذریعے سے برٹش امپائر ورسز ہندوز، ریوائولسٹ ہندوز، ان کے مقابلے میں ایک انٹینس پولیٹیکل اور لیگل بیٹل پاکستان نے بنانے کے لیے ہمارے لیڈرز نے لڑی. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کو قائد کا خطاب اس لیے ملا کہ انہوں نے یہ جنگ بہت اچھے طریقے سے لڑی، اور جس کے نتیجے میں اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے نتیجے میں وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ برطانوی راج اور ہندو جو ریوائولسٹ تھے ان کے مقابلے میں ان سے ایک الگ ملک لے سکیں آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ. تو مسلم آئیڈیالوجی یا اسلامک آئیڈیالوجی، ٹو نیشن تھیوری کے بیس پہ یہ جو بیٹل لڑی گئی، پاکستان حاصل کر لیا گیا. پاکستان کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا، پاکستان حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل بہت ہوئی، اور جس کی وجہ سے پاکستان بننے کے بعد ہمیں بہت زیادہ پاکستانیوں کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. اب ہم ان پرابلمس کو یک کے بعد دیگرے دیکھتے ہیں. جنرل سر فرینک میسیروی ان 1945 میں انہوں نے یہ ان سے نہرو نے کہا his deliberate plan would be to allow Jinnah to have his Pakistan and gradually makes things so impossible economically and otherwise for Pakistan that they have to come on their bended knees and ask to be allowed back to India. تو نہرو نے پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے پاکستان کے، ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم پاکستان جناح کو اس کا پاکستان بنانے دے رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بتدریج مشکل ہو جائے گا معاشی طور پہ پاکستان کے لیے کہ وہ سروائیو کرے، اور وہ اپنے گھٹنوں میں جھک کر ہمیں ریکویسٹ کرے گا کہ ہمیں واپس انڈیا کے ساتھ جوائن کرو. تو جنرل سر فرینک والٹر میسروی جو تھے یہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے، فرسٹ کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی، 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہندو جو تھے، وہ کانگریسی اور نہرو یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اکنامکلی پراسپرس ہو اور وہ ایک مضبوط ملک بن کے ابھرے. تو ہماری پرابلم شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے جب اعلان ہوا آزادی کا. تو آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی حد بندی کمیشن کے لیے بات ہوئی کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر سیپریٹ کرنا ہے تو حدیں قائم کی جائیں، بارڈرز قائم کیے جائیں، سرحدوں کا تعین کیا جائے. تو اس کے لیے ایک ایوارڈ دیا گیا، ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا، اگست 16 1947 میں. تو پاکستان کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے پنجاب باؤنڈری کمیشن کے، وہ جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر، جبکہ بنگال باؤنڈری کمیشن کے جو ممبرز تھے وہ جسٹس ابو صالح، جسٹس محمد اکرام، جسٹس ایس اے رحمان، بڑے مشہور جسٹس ہیں، اور ایس اے رحمان. ان کی بک پڑھنے والی ہے، سی ایس ایس اسپائرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کی بک پڑھیں، انہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کی ڈائریکشن دی ہے کہ زندگی کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. تو یہ دوسری طرف انڈین جو ریپرزنٹیٹیو تھے پنجاب باؤنڈری کمیشن کے، اس میں جسٹس مہر چند مہاجن، جسٹس تیج سنگھ، اور بنگال باؤنڈری سے جسٹس سی بسواس، جسٹس بی کے مکھرجی، یہ صاحبان، یہ معززین، یہ تھے ریڈ کلف ایوارڈ میں پاکستان اور ہندوستان کی طرف سے. جسٹس شیخ دین محمد جو تھے وہ جیورسٹ بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، اور گورنر سندھ بھی رہے ہیں. اور
جب سر غلام حسین ہدایت اللہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہ چارج سنبھالا. اور جسٹس منیر جو ہیں سیکنڈ چیف جسٹس آف پاکستان سرونگ فرام 1954 to 1960 a most controversial چیف جسٹس لیٹر آن. اور بہرحال ان کا تعارف چلتا رہے گا شخصیات کا. آگے چلتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف. یہ ہیں سر سرل ریڈ کلف. انہوں نے باؤنڈری کمیشن کے جو ہیڈ تھے وہ یہی تھے. دا چیئرمین آف بوتھ دا باؤنڈری کمیشنز was appointed as the chairman. Both India and Pakistan were agreed to accept the decision of Redcliffe in case of deadlock. تو ڈیڈ لاک کی صورت میں ان کا جو ووٹ تھا دونوں کے ساتھ وہ کاسٹنگ ووٹ تھا کہ انہوں نے ان کا ڈیسیژن فائنل ڈیسیژن ہوتا باؤنڈریز کی ڈرائنگ میں. اور ایز ایکسپیکٹڈ دا ریپرزنٹیٹیو آف انڈیا اینڈ پاکستان ور unable to reach on an agreement. Radcliffe announced his own decision on 16th August 1947. تو جب ہندو اور مسلمان کانگریس اور مسلم لیگ کے اراکین یا باؤنڈری کمیشن کے یہ جو اراکین تھے جن کا ذکر پہلے کیا ہے میں نے, یہ کسی ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچے تو ریڈ کلف نے پھر اپنے طور پر ایک ڈیسیژن کیا. جب ڈیسیژن سامنے آیا تو پتہ چلا کہ دا ایوارڈ واز پارشل. یہ بڑا اس میں جانبدارانہ فیصلے کیے گئے جو زیادہ تر کانگریس کی فیور میں تھے یا انڈیا کی فیور میں تھے اور انفیئر تھی یہ, اور جس کے مسائل آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا. سر ریڈ کلف سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اتنا پارشل, انجسٹ اور انفیئر ڈیسیژن کیا تو اس کی کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ آئی ہیڈ نو الٹرنیٹیو. The time at my disposal was so short that I could not do a better job. Given the same period, I would do the same thing. However, if I had 2 or 3 years, I might have improved on what I did. تو یہ انہوں نے ایک بات کی کہ میرے پاس 2-3 سال ہوتے تو میں زیادہ بہتر کرتا, لیکن اس ٹائم میں اگر دوبارہ بھی مجھے باؤنڈریز کو ڈرا کرنا پڑے تو اس طرح سے ہی باؤنڈریز ڈرا ہوں گی. تو یہ آگے چلتے ہیں جی, دیکھتے ہیں ہوا کیا. اس پارٹیشن کے نتیجے میں یا ان بارڈرز کی ڈرائنگ کے نتیجے میں جو ریڈ کلف ایوارڈ میں دونوں ملکوں کو کا تعین کیا گیا, اس میں جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہ چلے گئے انڈیا کی طرف. ریڈ کلف ایوارڈ ہینڈیڈ اوور سم آف دا مسلم میجورٹی ایریاز دیٹ ور کنٹیگوس ٹو دا باؤنڈری آف پاکستان ٹو انڈیا. دیز ایریاز انکلوڈیڈ, تو یہ وہ ایریاز سے جو بڑے ساتھ جڑے ہوئے تھے پاکستان کے. اجنالا امرتسر میں, نکادر فلور یہ جلندھر ڈسٹرکٹ میں تھے, فیروز پور اور زیرہ ان فیروز پور ڈسٹرکٹ, اور بٹالہ اینڈ گرداسپور ان گرداسپور ڈسٹرکٹ. تو یہ بڑے امپورٹنٹ یہ علاقے تھے اسٹریٹجیکلی, خاص طور پہ اسٹریٹجیکلی. جو فارمولہ تھا پاکستان کی تقسیم کا وہ یہ تھا کہ جدھر مسلمان آبادی میں زیادہ ہیں وہ پاکستان کی طرف جائے گا, جدھر ہندو مسلم آبادی میں زیادہ ہیں تو وہ ہندوستان کی طرف جائے گا حصہ. تو یہ اس پارٹیشن کے بنیادی فارمولے کے خلاف تھا یہ باؤنڈری, کہ جس میں مسلم ڈومیننٹ ایریاز کو دے دیا گیا ہندوستان کی طرف. تو اٹ الاٹڈ 62 آف ایریا آف انڈیوائڈیڈ پنجاب ٹو انڈیا ود 55 آف دا پاپولیشن, یعنی 55% کی پاپولیشن تھی پنجاب کی اور 62% ایریا جو تھا وہ اس طرح سے انڈیا کو دے دیا گیا. تو پنجاب کو اس طرح سے کاٹا گیا. دراصل جو پارٹیشن تھی بیسیکلی یہ 2 جگہوں کی مین پارٹیشن تھی, جو پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ جس میں ہندوستان اور پاکستان بنا, ایک پنجاب کی پارٹیشن اور ایک بنگال کی پارٹیشن. Red Cliff Award paved the way for accession of Kashmir with India and river disputes. یہ جو باؤنڈری بنائی انہوں نے گرداسپور کو دیا, بٹالہ کو دیا اور شکڑ گڑھ کو دے دیا انڈیا کو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں 2 بہت نیگیٹو ڈیولپمنٹس ہوئیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. ایک تو کشمیر کی طرف انڈیا کو زمینی راستہ مل گیا پٹھان کوٹ سے, اور دوسرا گرداسپور کی وجہ سے انڈیا کو پاکستان میں آنے والے دریاؤں
کے اوپر کے ہیڈ ورکس پہ کنٹرول حاصل ہو گیا. جیسا کہ لکھا ہے گرداسپور واز اے ڈسٹرکٹ کنٹیگوس ٹو پاکستان. جو پہلا جو ڈسٹرکٹ تھا گرداسپور وہ پاکستان سے جڑا ہوا تھا. اور اس کے جو 4 ڈسٹرکٹ تھے گرداسپور، بٹالہ، شکر گڑھ اور پٹھان کوٹ. تو یہ جو صرف پٹھان کوٹ ایسا تھا یہاں مسلم آبادی کم تھی، لیکن باقی سارے ڈسٹرکٹ میں مسلم آبادی زیادہ تھی. اور جب پارٹیشن ہوئی ہے تو صرف ریل اور روڈ کے جو لنکس تھے انڈیا کے کشمیر کے ساتھ وہ گرداسپور سے ہی پاسبل تھے. اور اگر صرف ریڈ کلف نے ہندوؤں کو پٹھان کوٹ ڈسٹرکٹ ہی دے دیا ہوتا تو پھر بھی اس کی ایکسیس کشمیر تک ہو جاتی. تو پٹھان کوٹ بھی دے دیا، گرداسپور بھی دے دیا. اور جب بال اور گرداسپور سر ریڈ کلف نے انڈیا کو دیے کشمیر کے لیے تو 1948 میں انڈیا کی جو فورسز تھی وہ بڑی ایزی ہو کے گرداسپور کے ذریعے سے کشمیر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے کشمیر کو انیکس کیا. وہ مسئلہ جو آج تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بن گیا. تو یہ بیسک ڈیسیژن تھا جو غلط تھا. اس لیے ہم جو ہسٹورینز ہیں وہ الزام لگاتے ہیں سلطنت برطانیہ کے اوپر کہ انہوں نے یہاں کنفلکٹ کی روٹس کا سیڈ سو کر دیا اس خطے میں، انڈیا پاکستان کی ایٹرنل کنفلکٹ. نیکسٹ ہے جی ریور واٹر ڈسپیوٹ. ایک تو کشمیر کی ایکسیس ملی، دوسرا باؤنڈری کمیشن جو سر ریڈ کلف کا تھا اس کی وجہ سے ریور واٹر ڈسپیوٹ بھی پیدا ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. 3 دریا یعنی دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب وہ پنجاب کشمیر سے پنجاب کی طرف انٹر ہوتے ہیں، اور 2 دریا راوی اور ستلج جو ہے وہ انڈیا کے اس پنجاب سے انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں. تو ریڈ کلف نے باؤنڈری لائن اس طرح سے ڈرا کی کہ اس نے ان دریاؤں کے جو تھا وہ کاٹا اور اس طرح سے ان کو تقسیم کر دیا دریاؤں کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کہ انڈیا جو تھا وہ اپر بینیفیشری بن گیا اور پاکستان لوور بینیفیشری بن گیا. اب آتے ہیں ذرا اس کی مزید ڈیٹیل پہ. ریڈ کلف آلسو ہینڈیڈ اوور دا فیروزپور ستلج اینڈ مدھوپور راوی ہیڈ ورکس ٹو انڈیا. تو انڈیا کو دے دیے مدھوپور اور راوی ہیڈ ورکس. اور یہ جو کنٹرول راوی کا اور ستلج کا انڈیا کو گیا تو دراصل ریڈ کلف نے پاکستان کی جو اکنامک لائف تھی اس کو ڈینجر میں ڈال دیا. تھیوریٹیکلی یہ ایسا نہیں تھا بلکہ حقیقت میں یہ ایسا ہوا. انڈیا نے پاکستان کا پانی کاٹ دیا 31 مارچ 1948 کو، اور اس طرح سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی ریور واٹر ڈسپیوٹ پیدا ہوئی. تو اس ڈسپیوٹ کے ریزولوشن کے لیے انڈس بیسن ٹریٹی دونوں ملکوں کے درمیان کیا گیا. ڈسپیوٹ واز فائنلی سیٹلڈ وین ایگریمنٹ کالڈ انڈس بیسن ٹریٹی، جسے سنتاس معاہدہ کہا جاتا ہے. یہ سپٹمبر 1962 میں یہ معاہدہ کیا گیا، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ ایگریمنٹ، اس ایگریمنٹ کے مطابق انڈیا واز allocated the use of 2 eastern rivers namely راوی اور ستلج. ستلج اور راوی کا پانی اس کو دے دیا گیا. whereas 3 western rivers انڈس، جہلم اینڈ چناب، یہ یعنی دریائے سندھ، جہلم اور چناب جو تھا وہ پاکستان کو دیا گیا. پانی کی اس اتنی بڑی شارٹیج کو اوور کم کرنے کے لیے ورلڈ بینک، انڈیا نے اور کچھ دوست ممالک نے پاکستان کو فائنینشیل اسسٹنس بھی دی، اور اس طرح سے یہ طے پایا کہ پاکستان میں 2 ڈیمز بنائے جائیں گے اور 5 بیراجز بنائے جائیں گے، جس کے ساتھ 7 لنک کینالز بنائی جائیں گی جہاں سے پانی ان راوی اور ستلج کو دیا جائے گا. ایک اور پیش رفت ہوئی اس کے نتیجے میں، وہ یہ تھی اس تقسیم سے، جو پنجاب کی تقسیم تھی، اس میں کلکتہ کا جو شہر تھا وہ انڈیا کو دے دیا گیا. ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی. دوسرا یہ ایسٹ پاکستان واز سیپریٹ فرام ویسٹ پاکستان بائی مور دین 1000 مائلز. تو اس کے نتیجے میں جو تقسیم ہوئی اس میں 1000 کلومیٹر بنگال، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں فاصلہ پیدا ہوا، اور
ایک ہی کمیونیکیشن پوائنٹ تھا وہاں اس درمیان میں جو آتا تھا وہ کلکتہ تھا، اور وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اسی طرح سے تھرڈلی ایسٹ پاکستان پروڈیوس دا بلک آف را جیوٹ. تو وہاں پٹسن کی پیداوار ہوتی تھی بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی، اور جو پٹسن کی فیکٹریز تھیں وہ کلکتہ میں لوکیٹڈ تھیں. اگر وہ یعنی اس کو بہت زیادہ اکنامیکلی لاس ایسٹ بنگال کا تھا اس معاملے میں. تو جب یہ تقسیم ہوئی باؤنڈری اور کلکتہ حوالے کیا گیا تو یہ بھی ماؤنٹ بیٹن کا انفلوئنس تھا. کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کے انفلوئنس سے یہ وارڈ میں چینجز آیا. بہرحال 8 اگست 8 ماؤنٹ بیٹن پرائیویٹ سیکرٹری سینٹ اے لیٹر ود آ preliminary description of Punjab boundary to ایون جینکنس دا گورنر آف پنجاب. تو پرائیویٹ سیکرٹری نے ماؤنٹ بیٹن کے لیٹر بھیجا پنجاب باؤنڈری کمیشن کو، اور دس ڈرافٹ شوڈ دیٹ فیروز پور ایریا اینڈ اٹس ہیڈ ورکس گوئنگ ٹو پاکستان. جو یہ ڈرافٹ بھیجا تھا ماؤنٹ بیٹن کو کہ پرائیویٹ سیکرٹری کو، تو وہ اس میں تو یہ شو ہو رہا تھا کہ یہ فیروز پور ہیڈ ورکس ہمارے پاس آئیں گے. اور لیکن جب فائنل ایوارڈ دیا گیا تو فیروز پور وار اسائن ٹو انڈیا، تو انڈیا کو اسائن کر دیا گیا. اس سے پاکستان بہت غصے ہوا، اور نہرو اور ماؤنٹ بیٹن نے دراصل نا پریشر ڈالا ریڈ کلف پر کہ وہ ان لائنز کو چینج کرے. اور اسی لیے اسی کشمکش میں کہ انڈیا کو فائدہ دیا جائے، یہ جو ایوارڈ تھا یہ ایوارڈ جو 12 اگست کو اس کا ایوارڈ کو اناؤنس کیا جانا تھا، اس کو 16 اگست کو کیا گیا. یہ جو کنفیوژن تھی باؤنڈریز کی کہ کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے گا، تو اس کنفیوژن سے بھی نقصان ہوا. ان سب بارڈر ریجنز ہوز ڈیسٹنی واز انسرٹن، Indian and Pakistani citizens were in a dilemma of not knowing which country they were in even on 15 اگست 15. یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس جگہ پر کہ باؤنڈریز کلیئر کیا ہیں. اور جو مسلم ڈومیننٹ ایریا سے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم سٹیزنز کے ہم نے جانا یا نہیں جانا، اور آخری منٹ میں جا کے کہیں یہ کلیئرٹی ملی کہ یہ علاقے خالی کرنے، جس کی وجہ سے ایک پینک ہوا. اس پینک کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھر بار کو ویسے کا ویسے چھوڑ کے جان بچا کے وہاں سے نکلنا پڑا، اور ایک جو ہیومن ٹریجڈی تھی اس نے جنم لیا، اور فسادات شروع ہوئے، اور لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس کنفیوژن، یہ سارا کچھ اس کنفیوژن کی وجہ سے ہوا ہے کہ باؤنڈریز کی کلیئرٹی نہیں تھی. آگے چلتے ہیں جی. مسئلہ ایک اور پیدا ہوا کشمیر کا، ایکسیشن آف دا پرنسلی اسٹیٹ آف کشمیر. تو کشمیر جو ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے، 84,471 اسکوائر مائلز. اس کی 77% مسلم آبادی ہے. 4 ملین پاپولیشن ان 1944 میں اس کی جو پاپولیشن تھی وہ 4 ملین تھی. تو دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹ واز کشمیر، نیچرلی کنیکٹڈ ود پاکستان. یہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. ہوا یہ تھا کہ کچھ 600+ یہ چھوٹی اسٹیٹس تھیں، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگوں کے مزاج، علاقے کی مناسبت، کلچر اور جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں، اور جو وہاں کے راجے ہیں وہ عوام کی خواہشات کے مطابق انڈیا یا پاکستان کو اس میں سے آپٹ کریں. آزاد ہونے کا یا تھرڈ آپشن نہیں تھا ان کے پاس. تو کشمیر جو تھا اس حوالے سے وہ ڈومیننٹلی ایک مسلم اسٹیٹ تھی، اور جغرافیکلی پاکستان سے کنیکٹ تھی. پاپولیشن اس کی 77% مسلم تھی، لیکن اس کا جو راجا تھا وہ ہندو تھا، اور جو پاپولیشن تھی وہ پاکستان سے ملنا چاہتی تھی، اور جبکہ ہندو راجا جو تھا، رولرز جو تھے، وہ انڈیا کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے کشمیری لوگوں نے پونچھ میں سب سے پہلے ایک بغاوت کی، اور اپنے ہری سنگھ کے خلاف، راجہ ہری سنگھ کے خلاف. اور راجہ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے انڈین فورسز سے انڈیا سے مدد چاہی، اور انڈیا نے کہا میں اس صورت میں مدد دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈاکٹرائن آف ایکسیشن سائن کریں. ڈاکٹرائن آف ایکسیشن ہمارے ساتھ آپ یونائٹڈ یونین کا حصہ بن جائیں. تو
تو پھر اس طرح سے اکتوبر 1947 کو انڈین ٹروپس جو تھے وہ لینڈڈ ان سری نگر. دا پیپل کنٹینیوڈ دیئر اسٹرگل فار انڈیپینڈنس, اور لڑائی جاری رہی, اور پاکستان کے کچھ علاقوں سے لوگ نکلے اور انہوں نے جا کر انڈین فورسز سے جنگ کی اور سری نگر کے نزدیک پہنچ گئے, لیکن پھر جنگ بندی ہو گئی. انڈیا جو معاملہ تھا وہ UN میں لے گیا, جس کی وجہ سے جنگ رک گئی. اور جہاں تک فوجیں, یہ لوگوں کی فوجیں افواج تھیں, یہ قبائلی تھے, وہ جہاں تک پہنچے وہ جگہ آج آزاد کشمیر پاکستان میں کہلاتی ہے, اور جو جگہ آزاد نہیں ہو سکی وہ آج مقبوضہ جموں کشمیر کہلاتی ہے. دوسری جو پرنسلی اسٹیٹ تھی بڑی امپورٹنٹ, وہ تھی حیدرآباد. حیدرآباد امیر ترین ریاست تھی, رچسٹ ہندو میجورٹی اسٹیٹ. اس میں 82,000 اسکوائر مائل اس کا علاقہ تھا. 260 ملین ریونیو اس کا آتا تھا, اور اس کے ارد گرد یہ انڈیا کے بالکل درمیان, یعنی کہ اس انڈیا کے درمیان میں تھی. اس کے ارد گرد انڈین ٹیریٹری تھی, اور یہ انڈیا کے جنوب میں یہ ریاست تھی. نظام اس کا حکمران تھا, انڈیپینڈنٹ تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کرے, کیونکہ وہاں مسلم آبادی زیادہ تھی, نہیں کیونکہ وہ چاہتا تھا, اور ہندو آبادی زیادہ تھی. تو ماؤنٹ بیٹن جو فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا بنا, اس نے نظام پر پریشر ڈالا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایکسیڈ کرے, نہ کہ پاکستان کے ساتھ کرے. تو سپٹمبر 13, 1948, 2 دن پہلے, آفٹر دا ڈیتھ آف دا قائد اعظم, فورسز انٹرڈ ان حیدرآباد اینڈ آکوپائڈ اٹ فورسبلی. تو یہ زبردستی اس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا انڈیا نے, اور پاکستان نے UN میں ایک کمپلینٹ سبمٹ کی کہ یہ اللیگل ایکشن ہے, اور بہرحال وہ کمپلینٹ ہماری اسٹل پینڈنگ ہے. نیکسٹ ریاست ہے جوناگڑھ. جوناگڑھ کی ریاست جو تھی یہ بھی اسمال ہندو میجورٹی اسٹیٹ. اس میں جو اس کی جو رقبہ تھا وہ 3,337 اسکوائر مائل کا تھا, اور 300 مائل ڈاؤن ان دا کوسٹ آف کراچی کے نزدیک یہ کھاٹیا وار کا کوسٹ اس کو لگتی ہے. تو مسلم رولرز جو تھے وہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کرنا چاہتے ہیں. قائد اعظم نے یہ ریکویسٹ قبول کر لی, لیکن انڈیا نے اس کو ریئیکٹ کیا, اس کا اکنامک بلاکیڈ کر دیا جوناگڑھ کا. اور جب شارٹیج آف فوڈ ہوئی تو انہیں مجبوراً جو ہے اکتوبر 1947 میں ان کے رولرز نے, جوناگڑھ کے رولرز نے ریاست کو خیرباد کیا. وہاں سے وہ چلے گئے, ایکسپیل ہو گئے. 9 نومبر 1947 کو انڈین آرمی نے یہ جو جوناگڑھ کی ریاست ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا, اور یہ میٹر بھی جوناگڑھ کا اس وقت UN میں ہے. نیکسٹ پرابلم جو انیشیل پرابلم ہوا وہ ریفیوجی پرابلم تھا. ریفیوجیز جو تھے وہاں سے آپ شروع میں بات کی ہے کہ باؤنڈریز کی جو ڈرائنگ تھی, ریڈ کلف ایوارڈ جو ڈیلے کیا, تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. خاص طور پہ یہ جو تھے پٹیالہ, بھارت پور, الور اور کپور تھلہ, یہ جو ریاستیں تھیں, یہ ریاستیں اور یا جلندر, فیروز پور اور گرداسپور, یہاں کے لوگ کنفیوز تھے کہ ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہم نے انڈیا میں شامل ہونا ہے. تو ہندو جو تھے اس کنفیوژن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو. اور سکھ بھی ناراض تھے کیونکہ ان کے جو ریلیجیس پلیسز ہیں, جیسے یہ بابا گرو نانک کا جو وہ ہے مزار, وہ ادھر ہے شیخوپورہ کے پاس. تو وہ ناراض تھے کہ یہ مسلمان علاقوں میں ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں وہ جا رہے ہیں. تو سکھ اور ہندوؤں نے اپنے آپ مسلح ہوئے اور انہوں نے حملے شروع کر دیے ان لوگوں پہ جو مائیگریشن کر کے جا رہے تھے ہندوستان سے پاکستان کی طرف. اور خاص طور پہ جو کمیونل وائلنس ہوئی
اس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. مسلمان وہاں اپنی پراپرٹیز کو چھوڑ کے آ گئے. مسلمان وہاں اپنے گھروں کو ہنستا بستا چھوڑ کے وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے. اور اس دوران میں جب وہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو راستے میں ان کے قتل و غارت ہوتی. دریا چناب میں لاشیں بھری پڑی تھیں, کوئی کنواں نہیں تھا بچا جس میں لاشیں نہ ہوں, زہر ملا دیے گئے. تو یہ بہت بڑی وائلنس ہوئی دونوں طرف سے. جب مسلمانوں کو یہاں سے پتہ چلتا پاکستان سے تو وہ ہندوؤں کو قتل عام کرتے ان کی ٹرینوں کا, اور جب ادھر سے پتہ چلتا ان کو تو وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے. تو یہ بہت بڑی ایک انسانی المیہ نے جنم لیا. اس جو باؤنڈری کمیشن کی ریڈ کلف ایوارڈ میں جو کنفیوژن آئی اس کی وجہ سے. جب یہ ریفیوجیز پاکستان میں پہنچے تو یہ تقریباً 5.5 ملین ریفیوجیز تھے, اور یہ جو آبادی تھی پاکستان کی, ویسٹ پاکستان کی, اس کا تقریباً 6% بنتے تھے. اس کی وجہ سے بہت سے اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو پرابلمز پاکستان کو پیش آئے. پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ ان کو فوڈ دیتے, شیلٹر دیتے, میڈیکل فیسلٹی دیتے. اور جس طرح سے ان کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی, قائد اعظم نے اس مسئلے کی سیویرٹی کو سمجھا اور انہوں نے اپنا دارالحکومت جو تھا, اپنا ہیڈ کوارٹر کراچی سے لاہور میں شفٹ کر دیا تاکہ وہ ان کے مسئلوں کو, ریفیوجیز کے پرابلم کو سالو کر سکیں. اور انہوں نے ایک ریلیف فنڈ قائم کیا اور امیر لوگوں سے کہا کہ وہ ڈونیٹ کریں اور ان کے لیے کیمپس وغیرہ بنائیں. اس طرح سے یہ معاملہ پاکستان نے کافی حد تک اس کو اچھے طریقے سے سیٹل کیا. اسی طرح سے اگلا جو مسئلہ ایک اور انیشیل پرابلمز میں ہے وہ ڈویژن آف ملٹری ایسٹس. تو ملٹری ایسٹس کی تقسیم کا مسئلہ تھا. جولائی 1947 میں انڈین آرمی کے جو ایسٹس تھے اس کا جو فارمولہ طے ہوا تھا کہ 65-35, یعنی انڈیا 65 اس کے ایسٹس رکھے گا جبکہ پاکستان 35. اور اس طرح سے ود ریفرنس ٹو دا کمیونل بیلنس جن کے آبادی کے لحاظ سے. اور فیلڈ مارشل آکن لیک جو تھے ان کو اس کا انچارج بنایا گیا کہ وہ ملٹری ایسٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرے, جبکہ پاکستان نے اس میں اپنے ایسٹس کے حوالے سے کچھ بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں ملا. اور جو مشینیں ملی وہ ٹوٹی ہوئی تھیں, ویپنز جو تھے وہ بروکن تھے, ان سروسیبل تھے, خاص طور میں آرٹلری اور ایئر کرافٹس جو ہمیں ملے. اور 16 آرڈیننس فیکٹریز تھیں ہندوستان پورے میں, وہ ساری کی ساری انڈیا میں لوکیٹ تھیں. پاکستان نے بعد میں اپنی آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ میں بنائی اور پاکستان کو 60 ملین روپے دیے اور اس کی ان دا آرڈیننس فیکٹریز کے حوالے سے. تو بہرحال پاکستان نے پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے سے. فائنینشیل ایسٹس کی جہاں تک بات ہے 4 بلین روپیز تھے ٹوٹل ریزروائرز میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پاس. پاکستان کے 750 ملین بنتے تھے اور انڈیا ایگری ہوا کہ 750 نہیں دوں گا, 200 ملین دوں گا, جبکہ ہمیں 500 ملین روپیز ابھی تک ملے اور 50 ملین روپیز ابھی تک انڈیا کے واجب الادا ہیں, اس کے ذمے ہیں. اور یہ گاندھی کو فیور جاتی کہ گاندھی نے ان پیسوں کو ریلیز کرنے کے لیے, پرومسڈ منی کو ریلیز کرنے کے لیے اس نے بھوک ہڑتال بھی کی, اور بھوک ہڑتال کے نتیجے میں پاکستان کو انڈین گورنمنٹ نے وہ ریلیز کیے پیسے. اور یہ گاندھی کی پاکستان کو فیور تھی جس کی وجہ سے لیٹر آن گاندھی کا قتل ہوا نتھو رام گاڈسے. یہ جو RSS کا لیڈر تھا اس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا کہ پاکستان کو اتنی کیوں فیور دی ہے. ایشو آف نیشنل لینگویج کنٹروورسی واز اسٹارٹیڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. اب ہندو مسلم بات ختم ہو گئی, اب ایسٹ بنگال یا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان لینگویج کا ایشو آنا شروع ہو گیا. لینگویج سے مراد یہ تھی کہ ایسٹ بنگالی کہتے تھے کہ بنگالی زبان کو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے, جبکہ لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے انکار کر دیا. اس سے پہلے قائد اعظم نے بھی انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اردو ہی ہماری نیشنل لینگویج ہوگی.
یہ جو ریفیوزل ٹو ڈیمانڈ جو تھی بنگالیوں کی، اس کے ساتھ یہ ہمارے پولیٹیکل بنگالیوں نے تحریک شروع کر دی، اور قائد اعظم نے جب کہ 1948 میں ڈھاکہ میں خطاب کے دوران کہا تھا کہ اردو ہی پاکستان کی زبان ہوگی، سرکاری زبان ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ لیکن یہ جو معاملہ تھا اس وقت دب گیا، بعد میں یہ معاملہ بہت زیادہ سیویئر ہو گیا، یہاں تک کہ ہمیں ایک نیا یعنی کہ جو 71 میں بنگلہ دیش الگ ہوا، اس میں بہت سی وجوہات میں ایک لینگویج کا بھی ایشو تھا۔ نیکسٹ ایشو جو ہمارے سامنے آیا وہ پختونستان کا ایشو تھا۔ پہلے جو آج جو کے کہلاتا ہے، وہ پہلے NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہلاتا تھا، اور یہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ وہاں سے شمال مشرق مغربی سرحدی صوبہ انگریز دور سے اسے کہا جاتا تھا۔ وہاں جو کنٹرول تھا زیادہ وہ ریڈ شرٹس کا کنٹرول تھا، یعنی یہ خان عبد الغفار خان اور ڈاکٹر خان صاحب یہ لیڈر تھے، یہ کمیونسٹ لیننگ تھی ان کی، کمیونسٹ ان کی آئیڈیالوجی تھی۔ تو قائد اعظم نے جب صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کروایا تو ریفرینڈم میں قائد اعظم یا پاکستان کے ساتھ شمولیت کو بھاری اکثریت ملی، اور اس ریجن کے لوگ جو تھے وہ قائد اعظم کو انہوں نے قبول کیا، اور ریڈ شرٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ جو سرخ پوش ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، اور ان کو اتنی سپورٹ نہیں ملی۔ لیکن انہوں نے پھر اس معاملے کو پاکستان سے الگ ہونے کے لیے جو وہ چاہتے تھے، یہ انڈین کے زیادہ فیوریبل لوگ تھے، یہ ANP جسے جو جماعت آج کہلاتی ہے، تو انہوں نے تحریک شروع کی پختونستان کی تحریک، کہ جو پختون ڈومیننٹ ایریاز ہیں وہ ڈومیننٹ ایریاز کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے، اور جو پشتون بولنے والے ہیں، کیونکہ جو پشتون ہیں وہ بارڈر کے دونوں طرف رہتے ہیں، وہ افغانستان میں بھی رہتے ہیں اور وہ پاکستان میں بھی رہتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے دور میں 1892 میں بارڈر جب تقسیم کیے تو اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جو پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ ڈیورنڈ لائن کہلاتا ہے۔ تو افغانیوں کا اور پشتونوں کا موقف یہ ہے کہ یہ انگریز نے لائن کھینچی تھی، اور انگریزوں کے ساتھ ہمارا وہ تھا معاہدہ، پاکستان لیٹر جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں تھا، لہٰذا پاکستان ان علاقوں کو پختونوں کے حوالے کرے، پختونوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اور اس تحریک نے بڑا زور پکڑا، یہاں سے پشتون افغانستان جاتے، وہاں سے ٹریننگ لیتے، اور کچھ جو سیگمنٹ تھے وہ وہاں سے پھر حملہ کرتے پاکستان پہ، اور یہ کراس بارڈر ٹیررزم کا شکار رہا پاکستان اپنے ویسٹرن بارڈر پہ۔ تو یہ اسی ایشو کی وجہ سے افغانستان نے پاکستان کو تسلیم بھی نہیں کیا، کنگ ظاہر شاہ ہوتے تھے اس وقت، تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور یہ ایشو پاکستان کے انیشیل پرابلم سے چل رہا ہے، اور آج تک یہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں طالبان نے بھی ڈیورنڈ لائن کو نہ ماننے کی بات کی ہے، جو پاکستان نے فینس لگائی ہے اس فینس کو بھی توڑا جا رہا ہے، طالبان توڑ رہے ہیں اس کو، تو یہ مسئلہ ابھی بھی کھڑا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جو پرابلم ایک اور آیا وہ تھا انیشیل پرابلمز میں سے کانسٹیٹیوشن میکنگ، دستور سازی کا کام جو تھا۔ دستور جو ہوتا ہے وہ ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک فریم ورک ہوتا ہے، فریم ورک آف گورننس، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے چلانے کے لیے۔ ہم نے ہمارے پاس دستور نہیں تھا، تو 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا اس کو ہی کچھ اس میں اضافہ کر کے اسے کانسٹیٹیوشن بنا لیا گیا، اور اس کے ساتھ کام چلانے لگ گئے، پاکستان کا سسٹم چلایا گیا۔ جو دستور ساز اسمبلی تھی فرسٹ، وہ اس کے ذمہ یہ ڈالا گیا کام کہ وہ آئین سازی کرے۔ تو آئین سازی میں پرابلم جو سوال سامنے تھے وہ یہ تھے کہ کیا پاکستان ایک یونٹری اسٹیٹ ہوگا یا فیڈرل اسٹیٹ ہوگا۔ یونٹری کا مطلب یہ ہے کہ جس میں یونٹس کی حکومتیں نہیں ہوتی۔ فیڈرل سسٹم میں ہوتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور پروونشیل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سیپریٹ یا جوائنٹ الیکٹوریٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہاں کی اقلیتوں کو الگ سے نمائندگی دینی ہے، یا ان کو
اکٹھا ہی رکھنا ہے. اسی طرح سے پاکستان کی لینگویج کون سی، اردو ہو یا بنگالی ہو، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو یا پریزیڈینشل سسٹم ہو، دا اسلامک اور سیکولر اسٹیٹ، کیا یہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنے گی یا سیکولر اسٹیٹ بنے گی. تو بہرحال یہ وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے پہلا آئین 1956 یعنی 9 سال بعد پاکستان کی تشکیل کے بنا، اور یہ کافی پرابلمیٹک رہا. اور اسی آئین سازی کے نتیجے میں بنگالیوں میں ایک ڈیپریویشن پیدا ہوئی، انریسٹ پیدا ہوا. وہ انریسٹ جو ہے وہ لینگویج کے مسئلے پہ شروع ہوا، اکنامک پرابلمز اس میں جنم لیا، اور وہ آہستہ آہستہ پھر 1971 کا ڈیبیکل ہوا، ایسٹ پاکستان بنا، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اب آتے ہیں جی اکنامک پرابلمس کی طرف. شروع کے جو پرابلمس ہیں ان میں اکنامک پرابلم بھی شامل ہیں. اور وین پاکستان بیکیم انڈیپینڈنٹ، انڈیا ریفیوز ٹو گیو پاکستان فیئر شیئر آف نیشنل ویلتھ، یعنی جو پیچھے ذکر کیا ہے کہ جو ہمارا حصہ بنتا تھا وہ ہمیں نہیں دیا انڈیا نے. اور پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک تھا، اور اس میں انڈسٹریز بہت کم تھیں. انڈسٹریز تو زیادہ وہاں بنی ہوئی تھی ڈیپ ان سائڈ انڈیا میں، اور پاکستان ایگریگیرین سوسائٹی تھی، اور ایگریکلچر بھی ٹریڈیشنل تھی، کوئی ماڈرنائز نہیں تھی. اور پاکستان جو تھا وہ اس لیے پاکستان کو اکنامک پرابلمس پیش آئے. تو the partition scheme distributed the economic assets between two nations in such a way. پاکستان نے صرف 10% انڈسٹریل انٹرپرائز ملی، پاکستان کو انڈسٹریز ملی 34 آؤٹ آف 921، یعنی 921 میں سے 34 ہمیں انڈسٹریز ملی. اور جو کام کرنے والی لیبر تھی وہ 6.5%، اور پاکستان کی جو بجلی کی کیپیسٹی تھی اس وقت 5% تھی. 10% آف ٹوٹل منرل ڈپازٹس جو مشترکہ ہندوستان پاکستان میں جو تھے منرل ڈپازٹس وہ 10% تھے. اسی لیے پھر پاکستان جو ہے لیٹر آن اکنامک ڈپینڈنسی اس کی یونائٹڈ اسٹیٹس پر سٹارٹ ہوئی، اور جو آج تک چل رہی ہے. ایک اور مسئلہ ہوا ڈیتھ آف قائد اعظم. قائد اعظم صاحب فوت ہو گئے جلدی، اور انہوں نے ابھی نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ کی پروسیس کے انیشل سٹیج پہ تھے. قائد اعظم کی وفات نے اس کو کافی نقصان دیا پاکستان کو. اور جبکہ ہمارے برابر انڈیا میں لیڈرشپ انٹیکٹ رہی، اور انہوں نے ریاست کی بنیاد کو مضبوط جمہوری بنیادوں پر استوار کرنے میں مدد دی. اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. یہ جو پرابلمز ارلی ہیں اس کی وجہ سے جو بنیادی مسئلہ تھا اکنامک کا، اکانومی ویک اکانومی کی وجہ سے ہمیں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنسی اختیار کرنا پڑی. امریکن پر ڈیپینڈنسی میں ہم الگ سے ویڈیو کریں گے، وہ فارن پالیسی کے ڈومین میں آتا ہے کہ فارن پالیسی میں ہم ایڈ ڈیپینڈنٹ کیوں ہو گئے. تو ایڈ کا جو سلسلہ ہے وہ 1947 سے شروع ہوا. پاکستان نے 2 بلین امریکہ سے مانگے تھے، جو 200 ملین دیے امریکہ نے. اور دوسرا ہم آج تک ایگریگیرین ہی ہیں، ہم انڈسٹریلائز نہیں ہو سکے. انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس کچھ شروع ہوا تھا 60s میں ایوب خان کے دور میں، لیکن وہ بھی ایڈ ڈیپینڈنٹ تھا. اور بعد میں بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی سے ایڈ کی پالیسی ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جا سکے. اور پرنسلی اسٹیٹ کا جو تقسیم تھی جس میں کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد خاص طور پہ، تو یہ مسئلہ ابھی بھی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن انڈیا کے ساتھ کبھی بھی فرینڈلی نہیں رہ سکے. ہمارے ہوسٹائل ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ، اور کشمیر جو ہے اسٹل بون آف کنٹینشن. اسی طرح سے جو پانی کا مسئلہ ہے یہ بھی انڈیا کے پاس آج تک ایک لیوریج ہے. اور ہمارے جو سندھ طاس معاہدہ ہم نے کیا اس میں انڈیا جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان دریاؤں پر بھی بند بنانے کی ڈیم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس معاہدے کے مطابق وہ نہیں بنا سکتا. اور ہمارے ہاں جو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد جو لیڈر کا مسئلہ تھا لیڈرشپ کا، وہ بھی انکمپیٹنٹ لیڈرز ہم پولیٹیکل لیڈرز آ رہے ہیں، اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے. اور پہلے بنگالی لینگویج کا ایشو تھا، اب سندھی لینگویج بھی ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے پشتونستان کا ذکر کیا میں نے، پشتونستان کا مسئلہ بھی آج بھی کھڑا ہے. اور ہمارے جو دونوں بارڈر ہیں ایسٹ اور ویسٹ بارڈرز ہمارے گرم رہتے ہیں اسی وجہ سے، پشتونستان کی وجہ سے. ایسٹ میں انڈیا ہے، ویسٹ میں افغانستان ہے، اور افغانستان پشتونستان کے حوالے سے ہم
حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ طالبان ہمارے دوست ہوں گے، فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی، لیکن طالبان جو ہیں وہ بھی اسٹل پرسسٹ کر رہے ہیں، ہم اسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بارڈر ایک ڈیورنٹ لائن ہے یہ وہی، اور یہ ہم اس کو نہیں مانتے، اٹس ناٹ این انٹرنیشنل بارڈر۔ آگے کیسے چلنا ہے؟ اب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، اب ایگریکلچر کی بھی ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں، اور انڈیا کے ساتھ ہم پیس بلڈنگ کریں، کسی طرح ہم کشمیر کے جو جتنے بھی سلوشن سامنے آئے ہیں ان کو ریوزٹ کیا جائے، کشمیر کا کوئی بہتر سلوشن تلاش کیا جائے لازمی، ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ پاکستان میں دن بدن پانی کی جو حوالے سے کرائسس پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے مزید ڈیمز چاہیے، اور ایجوکیشن فار لیڈرشپ ناٹ فار جابز۔ جو ایجوکیشن ہماری ٹریڈیشنل چل رہی ہے وہ 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جابین لیڈرشپ ہے، اور جابینز کریٹ کر رہے ہیں، ہم لیڈرز کریٹ نہیں کر رہے جو جابز دینے والے ہوں۔ تو افغانستان کو بھی ڈپلومیٹکلی انگیج کرنا چاہیے، ناٹ ود کوئرژن، اور یہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہماری بہت ضرورت ہے، کیونکہ اب جو ہماری فارن پالیسی کی ڈائمنشن ہے وہ ہے جیو اکنامکس۔ تو ہم نے لنکس کے ذریعے سے، لینڈ لنکس کے ذریعے سے ہم نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جانا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم افغانستان کو ڈپلومیٹکلی انگیج کریں۔ تھینک یو فار لسننگ۔